اسلام آباد اور لاہور میں بڑا فرق ہے. فرق صرف اتنا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں پہاڑ ہیں اور لاہور میں پہاڑ نہیں ہیں, وہ اور بھی کافی قسم کے فرق ہیں. اسلام آباد راولپنڈی کے قریب ہے, لہٰذا اسلام آباد میں جلسہ کرنا ٹیکنیکلی مشکل ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لیے, اور لاہور راولپنڈی سے دور ہے, لہٰذا یہاں پر جلسہ کرنا ٹیکنیکلی آسان ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لیے. لیکن چونکہ اسلام آباد خیبر پختونخوا کے قریب ہے, اس لیے وہاں پر پی ٹی آئی نے آسانی سے جلسہ کر لیا, کیونکہ وہاں خیبر پختونخوا سے لوگ زیادہ آ گئے, اور اسلام آباد راولپنڈی کے اندر بھی پٹھانوں کی رہائش زیادہ ہے لاہور کی نسبت, لہٰذا اس وجہ سے بھی پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں آسانی سے جلسہ کر لیا, اور اس کے پاس قدرے بہتر تعداد میں لوگ آ گئے. اور اسلام آباد کی انتظامیہ کی نسبت لاہور کی انتظامیہ کی جلسے کو ٹیکل کرنے, کنٹین کرنے اور کٹ ٹو سائز کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ بھی زیادہ بارآور ثابت ہوئیں. شاید اسلام آباد کے جلسے میں پی ٹی آئی کی میتھڈالوجی کو غور سے دیکھ اور سمجھ کر کے یہاں پر جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں, یا وہ ان میں سے اکثریت پٹھانوں کی ہے, اس لیے لاہور کے جلسے کو ایک تو یہ انشور کر لیا گیا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا سے کوئی نہ پہنچ پائے, اور دوسرا یہ بھی انشور کرنے کی پوری کوشش کی گئی کہ تعداد اتنی تھوڑی رہے کہ پولیس کا وہاں پر ایکشن آسان ہو سکے. ظاہر ہے اگر جلسے میں شہریوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو پولیس ایکشن مشکل ہوتا. جلسہ ایک تو شہر سے بہت باہر کہنا میں رکھا گیا, مینار پاکستان چونکہ اندرون شہر کے قریب ہے, لہٰذا وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد آسانی سے جمع ہو جاتی ہے. گلبرگ یا ماڈل ٹاؤن یا سمن آباد یا مسلم ٹاؤن یا ایسے ہی کسی علاقے میں اگر یہ جلسہ ہوتا, ایون جوہر ٹاؤن میں بھی ہوتا, تو بھی شہر کے اندر ہونے کی وجہ سے یہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے. ٹھوکر پر بھی ہوتا تو بھی وہاں پر آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے. لیکن کہنا ایک تو شہر سے باہر نکل گیا تقریباً جلسہ, اور دوسرا یہ کہ رکاوٹیں کھڑی کر کے اور مینجمنٹ کر کے یہ انشور کیا گیا کہ کم سے کم لوگ جلسہ گاہ پہنچ سکیں, جلسہ بھی ہو جائے اور لوگ بھی کم پہنچ سکیں. جب یہ دونوں کام ہو گئے تو پھر پولیس کے لیے ایکشن آسان تھا. زیادہ لوگ ہوتے جلسہ گاہ میں تو پولیس کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ 6 بجتے ہی اس طرح سٹیج پر چڑھ جاتی اور جلسہ بند کروا دیتی. لیکن اب جو میسج گیا ہے وہ یہی گیا ہے, چاہے تحریک انصاف کی قیادت مانے یا نہ مانے, کہ وہ کوئی بہت بڑا کامیاب جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. کم از کم وہ جو اسلام آباد کے جلسے کے بعد جو ٹیبو ٹوٹا تھا کہ ایک اچھا ہجوم اکٹھا کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی اپنے لیڈر کے گرفتار ہونے کے باوجود, اور 9 مئی اور الیکشن اور اس کے بعد کے وہ جو تمام فٹیگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ابھی تک ملی ہوئی ہے, اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ نظر بند تھے اور اپنے آپ کو خود ساختہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا, اس ساری صورتحال کے باوجود جس طرح اسلام آباد میں ایک بہتر شو ہو گیا تھا, لاہور میں اس طرح نہ صرف یہ کہ بہتر شو نہیں ہو سکا, بلکہ حکومت نے پولیس کو جلسہ گاہ بھیج کر اور بہت سے لوگوں کو اشتہاری قرار دے کر, 9 مئی کا ملزم قرار دے کر, گرفتار کروا کر یہ تاثر دیا ہے کہ اب آئندہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جلسے میں آئیں گے ان کی مشکلات پہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے. یوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال کے باوجود کیا پی ٹی آئی کی قیادت اور بالخصوص عمران خان صاحب آئندہ اب کچھ عرصے کے لیے جلسوں سے باز آئیں گے؟ میرے والوں تو نہ ہی سمجھو.